السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے راجہ رئیس۔ آج میں آپ سے نہیں بلکہ آزاد کشمیر کے نام و نہاد بلکہ دنیا بھر میں شہرت پانے والے مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب، محروم کے فرزند ارجمند جناب سردار عتیق احمد خان صاحب سے مخاطب ہوں۔ میری کچھ ان سے گزارشات ہیں، بلکہ یوں کہتا ہوں کہ میرے کچھ ان سے سوالات ہیں اور ان سوالات کے جوابات مجھے درکار ہیں۔ یہ سوال جو میں ان سے پوچھ رہا ہوں، یہ سوال بڑے مختصر ہیں، لیکن ان کے جواب مجھے ضروری چاہیے۔ آج یہ میں سوال اٹھا رہا ہوں، یقیناً مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی اس سوال کے بارے میں سوچیں گے۔ سردار عتیق صاحب، آپ سے یہ میرا پہلا سوال ہے کہ یہ خطہ جس میں آپ اور ہم یہاں بڑے مزے سے سفر کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، یہ خطہ جسے آزاد کشمیر کہتے ہیں، کیا آپ کے والد محترم جناب مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب نے اکیلے میں آزاد کروایا ہے یا ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے؟ اگر ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے تو پھر وہ کون تھے؟ کیا وہ افغانی تھے؟ کیا وہ ایرانی تھے؟ کیا یہ عرب کے شہزادے تھے؟ نہیں، یہیں کے کچھ لوگ تھے۔ آپ انہیں بھول چکے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے۔ آپ انہیں تلاش کریں اور مجھے اس بات کا جواب دیں کہ آپ نے ان لوگوں کے آزادی کے ثمرات کا کچھ حصہ دیا ہے یا نہیں۔ پھر یہ جو خطہ آزاد ہوا ہے، اس پورے خطے میں آزادی اتنی آسانی سے نہیں ملی۔ بے شمار لوگوں نے جانوں کے نذرانے دیے ہیں۔ کیا آپ ہی کے خاندان کے لوگ اس آزادی میں شہید ہوئے؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں رنگلا میں بڑے بڑے قبرستان ہیں، بگلا میں ہیں، چھپڑیاں میں ہیں، ہڑوٹ میں ہیں، ڈاک میں ہیں، دنیاٹ میں، سب نے برابر حصہ ڈالا ہے۔ تو تب وہ سب کے لیے کہ یہ آزادی کا ثمر سب کو برابر ملے۔ اور آپ نے کبھی ہمارے بارے میں سوچا ہے؟ نہیں سوچا۔ اب جو سوال آپ سے کر رہا ہوں، آپ کے اور ہمارے درمیان دوریاں 90 سے بڑی، سن 1990 کی دہائی۔ مسئلہ کیا تھا؟ یہی سڑک، جس سڑک کے لیے آج جماعت اسلامی اور ان کے ساتھ دوسری جماعتیں ساتھ مل کر احتجاج کے لیے یکم کو وہ مین روڈ پہ آ رہے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ احتجاج حکومت کے لیے ہے، میں آپ کو بتاؤں حکومت کے لیے یہ احتجاج نہیں ہے۔ ہم نہیں جانتے صدر کون ہے، وزیر اعظم کون ہے۔ ہمارے وزیر اعظم بھی آپ، صدر بھی آپ، ایم ایل اے بھی آپ، اور آپ ہی کے والد محترم کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے اپنے جانوں کے نذرانے دیے ہیں۔ ہمیں اب اس کا حساب چاہیے اور ہم آپ سے مانگ رہے ہیں۔ کہ 90 کی دہائی میں جو دوریاں بڑھی، ان دوریوں کو آپ نے کم نہیں کیا اور 30 سال گزر گئے، اور آپ نے جن لوگوں کو انتخاب کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں، جس میں راجہ امجد عارف صاحب دیر کوٹ ڈوگ سے، معاف کیجیے گا ڈوگ سے، وہ میرے بھتیجا ہے۔ راجہ محمد حنیف خان صاحب ڈاک سے، وہ میرے ماموں کے بیٹے ہیں۔ راجہ عاشق علی خان صاحب روڈ سے، وہ میرے چاچا محترم ہیں۔ اور دنیاٹ سے میر سلطان، وہ میرے ماموں کے بیٹے ہیں۔ ان کے علاوہ پدر مستو سے ٹھیکیدار راجہ صابر خان صاحب میرے خالو ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو چنا ہے، کیا یہ لوگ آپ کے اور ہمارے درمیان دوری کو ختم کر سکتے ہیں؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو صحیح کہ ہمارے ساتھ کیا گزر رہا ہے۔ اگر فرض کریں میں کسی، آپ یوں سمجھیں ایجنسی کا ایک نمائندہ ہوں اور آپ ہی کو رپورٹ کر رہا ہوں اور آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس حلقے میں پیپل پارٹی نہیں ہے، نون لیگ نہیں ہے، پی ٹی آئی بھی نہیں ہے، صرف جماعت اسلامی ہے۔ اور جماعت اسلامی کے کتنے لوگ ہیں؟ 2.5، پورے 3 نہیں کہہ رہا ہوں، 2.5 کہہ رہا ہوں، جس میں ایک نمبر پہ خالد محمود صاحب چونکہ مفتی ہے، آپ کے مقابلے میں الیکشن بھی لڑتے رہے، آپ ان کو اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں۔ وہ ہمیں نظر آتے ہیں عید کے دن، صرف عید کی نماز ہمیں پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ مفتی ہے اور ہمارے پاس
بدقسمتی ہے اس پورے دے میں کوئی امام ہی نہیں ہے، نہ ڈاک میں ہے، نہ روڈ میں ہے، نہ پدر میں ہے، نہ چھپڑیا سائٹ پہ ہے، نہ ہی ڈوک میں ہے، یا نہ دنیاٹ میں کوئی امام نہیں ہے، اس لیے وہ امامت کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ فوراً یہاں سے ترکی چلے جاتے ہیں، ترکی کی طرف، کیونکہ وہاں پہ وہ خلافت عثمانیہ کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی مرضی ہے کہ خلافت عثمانیہ بحال ہو جائے گی تو نور الدین زنگی جیسا کوئی شخص بھی ان کو ملے گا، اس سے لے کے آئیں گے، وہ اس کشمیر کو آزاد کروا دیں گے۔ مسئلے کو انہوں نے بھی اٹھایا ہوا ہے اور مسئلہ کشمیر آپ نے بھی اٹھایا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ ہم نے کبھی گھاس کا گڈھا اٹھایا ہوا ہے، کبھی آٹے کا تھیلا اٹھایا ہوا ہے، کبھی بھوک کا بنڈل اٹھایا ہوا ہے، کبھی کندھے پہ مریض اٹھایا ہوا ہے۔ ہمارے اسکولوں میں سٹاف پورا نہیں ہے، ہماری سڑکوں کا یہ حال ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ خدارہ اللہ کے سامنے تو آپ نے جواب دینا ہے نا، آپ نے ضرور جواب دینا ہے، اس لیے کہ نہ تو ہمیں آپ کی فہم و فراست، نہ دور اندیشی اور نہ ہی علمی بصارت۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے مقابلے میں اس وقت ہمارے پاکستان میں بھی کوئی ایسا ذہین، فتین، زیرک قسم کا سیاستدان موجود نہیں ہے، اس کے باوجود آپ ہم سے کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں؟ اس احتجاج سے پہلے آپ کسی بھی ٹھیکیدار کو، کسی زائد کو، بکر کو، آپ یہ اس کو فون کریں ابھی اور اسی وقت اس کو کہے کہ مجھے شکر پڑیے میں اپنا پروگرام کرنا ہے، پدر مستو سے لے کے شکر پڑیے تک، وہاں تک وہ سڑک جو ہے 15 دن میں پکی ہو سکتی ہے۔ کیا آپ اتنا عرصہ سیاست میں گزارنے کے باوجود بھی یہ کسی بندے سے یہ کام نہیں کروا سکتے؟ آپ اس کو کہہ دیں میں اگلے بجٹ میں پیمنٹ کروں گا اور سڑک مجھے ابھی چاہیے۔ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کی ایک کال فوری طور پہ اس سڑک کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم سے کوئی بدلہ لینا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آج کے بعد میرا دوسرا جو پروگرام آئے گا پھر میں ان لوگوں کو تلاش کروں گا کہ جو لوگ اس آزادی کے دوران شہید ہوئے تھے اور ان کے ثمرات کا صرف اور صرف آپ ہی وارث ہے۔ یہ بات ہمیں بالکل پسند نہیں ہے، لہذا میری آپ سے درخواست، ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پروگرام تو احتجاج ہوگا، احتجاج سے پہلے آپ کا اعلان ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی ایک کال کے اوپر یہ سڑک 1 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر کا، مجھے صحیح پتہ اندازہ نہیں ہے، یہ سڑک نہیں بن سکتی تو یہ سردار صاحب پلیز اپنے نام کے ساتھ سردار کا لفظ ہٹا دیں، صرف عتیق احمد خان نام رکھ لیں، یہی کافی رہے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری دوسری ویڈیو آنے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں کوئی ویڈیو بناؤں گا اور اس کو اپلوڈ کروں گا، میں نے پہلے ہی سٹارٹ میں کہہ دیا، لیکن میری ایک مجبوری بن گئی ہے، اس لیے آپ چاہیں تو تبارک علی کو کہہ دیں کہ اسی وقت وارجہ پولیس چوکی والے کو فون کرے، چوکی افسر کو، کہ مجھے گرفتار کر لے۔ بھائی مہربانی کر کے گرفتار کروا دو، مروا دو بھائی، لیکن میرا یہ کام جس کے لیے میں آواز اٹھا رہا ہوں یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اور اس دوریوں کو کم کرنا ہے، کیونکہ جو آپ کے نمائندے ہیں وہ یقیناً ہمیں کبھی دعوت نہیں دیتے، ہمیں کبھی ساتھ لے کے چلنے کو نہیں کہتے ہیں۔ آپ الیکشن جیت رہے ہیں، آپ ہمارے دل نہیں جیت رہے۔ اتنے عرصے سے جو آپ کی جنگ چل رہی ہے، آپ نے کہا کہ امام مہدی کے آنے تک انتظار کریں، یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ بھائی آپ جو ہے ہمارے دل کیوں نہیں جیتے؟ جب آپ مجاہد اول کے ساتھ ہمارے سارا خاندان رہا ہے اور ہم نے آپ مثال دے کے آپ کو ایک سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں خالد محمود کا میں نے ذکر کیا، اس کے بعد دوسرا بندہ کون تھا؟ مہتاب اشرف۔ مہتاب اشرف آپ کو ڈھک میں شکست دے رہا ہے، کیر نڑول میں شکست دے رہا ہے، اور آپ کو کہاں پہ پدر بستو میں شکست دے رہا ہے، آپ کو ڈوگ بانی میں شکست دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے وہ؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لوگوں کے دل جیت رہا ہے، وہ الیکشن نہیں جیت رہا ہے۔ اس کے پاس ہے کیا؟ اس کے پاس وہ میرے ماموں لگتے ہیں، رشتے میں میرے ماموں ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ میرے نانا کی کتنی فیکٹریاں ہیں، کتنے کارخانے ہیں، کتنی دکانیں ہیں۔ بھائی ان کے پاس نہ کارخانے ہیں، نہ ان کے پاس فیکٹریاں ہیں، نہ بھی وہ بر اعظم ایشیا کے تیسرے یا چوتھے نمبر کے بزنس مین ہیں، نہ ہی فیض آباد میں ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں اور دکانیں اور پلازے ہیں۔ مہتاب اشرف کے پاس جماعت کی طرف سے جو ریلیف آتی ہے وہ ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ بہت سارے شریف لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، ان کے گھروں تک رات کے اندھیرے میں پہنچاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ آپ کو بڑے پیمانے پہ یہیں پہ شکست دیتا ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ کے اور ہمارے درمیان دوریاں ختم ہوں تو آپ 30 سال پہلے یہی سڑک تھی، آج بھی اسی سڑک کا مسئلہ ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ان دوریوں کو کم کیجئے اور ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلیے، اور اس آزادی کے جو ثمرات ہیں
ان میں ہمارا حصہ بھی ہمیں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔